بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصل میں ایک درویش کی شہرت آنن فانن پھیل گئی۔ وہ ایک ضعیف العمر انسان تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کسی خوش نصیب انسان کے ساتھ ہی بات کرتا ہے، اور وہ جس سے بات کرتا ہے اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ کسی نے اسے شہر کی دیواروں کے باہر ایک جھونپڑا دے دیا تھا۔ اس کی کرامات سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کے جھونپڑے کے گرد ہجوم کیے رکھتے۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے باہر آتا، بازو اوپر کر کے لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا۔ ہجوم پر خاموشی طاری ہو جاتی۔ وہ اشاروں میں انہیں تسلی دیتا اور جھونپڑے میں چلا جاتا۔ اس کے ساتھ 4-5 خوبرو آدمی تھے جن کے چہرے سفید اور گلابی تھے، اور وہ سر سے پاؤں تک سبز لبادوں میں ملبوس تھے۔ پھر یہ مشہور ہو گیا کہ درویش موصل والوں کے لیے خوشخبری لایا ہے۔ شہر میں اجنبی سے کچھ لوگ نظر آتے تھے۔ وہ لوگوں کو درویش کے متعلق کچھ ایسی باتیں سناتے تھے جو ہر کسی کے دل میں اتر جاتی تھی۔ ہر کسی کو اپنی اپنی مراد پوری ہوتی نظر آتی تھی۔ چند دنوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ درویش امام مہدی ہے۔ بعض اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے۔ پھر ایک روز لوگوں نے دیکھا کہ درویش والی موصل علاء الدین کی بگھی پر محل کو جا رہا تھا۔ علاء الدین کے محافظوں نے اس کا استقبال کیا اور وہ محل میں چلا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد وہاں سے نکلا اور شاہی بگھی پر چلا گیا۔ لوگ جب اس کے جھونپڑے کو گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ درویش کو بگھی کہیں دور لے گئی تھی۔ شام کو بگھی واپس آئی۔ اس میں بگھی بان اور 2 محافظ تھے۔ لوگوں نے بگھی روک لی اور محافظوں سے پوچھا کہ درویش کہاں چلا گیا ہے، ہمیں کچھ علم نہیں، وہ کہاں ہے۔ ایک محافظ نے لوگوں کو بتایا اس نے پہاڑیوں کے قریب بگھی رکوا لی اور ہمیں کہا کہ تم چلے جاؤ۔ ہم نے اس کے ساتھ ایک آدمی سے پوچھا کہ درویش کہاں جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان پہاڑیوں میں سے کسی کی چوٹی پر بیٹھے گا۔ اسے افق سے ایک نشانی نظر آئے گی۔ درویش پہاڑی کی چوٹی سے اتر آئے گا اور والی موصل کو بتائے گا کہ وہ کیا کرے۔ پھر موصل کی فوج جدھر جائے گی ادھر پہاڑ اسے راستہ دے دیں گے۔ صحرا سرسبز ہو جائیں گے، دشمن کی فوجیں اندھی ہو جائیں گی، اور والی موصل جہاں تک پہنچ سکے گا وہاں تک اس کی حکمرانی ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی علاء الدین کے آگے ہتھیار ڈال دے گا۔ صلیبی اس کے غلام ہو جائیں گے اور موصل کے لوگ آدھی دنیا کے بادشاہ ہوں گے، سونے چاندی میں کھیلیں گے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھے گا۔ موصل کے کچھ دور کوہستانی علاقہ تھا۔ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ جہاں کہیں پہاڑیوں میں گھرا ہوا میدان تھا وہاں 2-4 جھونپڑے نظر آتے تھے۔ علاقہ ہرا بھرا تھا۔ گدڑیے مویشی لے کر وہاں جاتے تھے۔ ایک روز گدڑیوں کو ادھر جانے سے روک دیا گیا۔ لوگوں کو دور سے گزرنے کی اجازت تھی۔ موصل کی فوج کے سنتری گشت کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ باہر کے اجنبی لوگ بھی تھے۔ کوہستان کا ایک وسیع علاقہ تھا جس کے قریب جانے سے لوگوں کو منع کر دیا گیا۔ ان پابندیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خطہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس کے متعلق عجیب و غریب باتیں سننے میں آنے لگی۔ یہ تو ایک دن میں ہر کسی کی زبان پر چڑھ گیا کہ درویش کو آسمان سے ایک نشانی نظر آئے گی، پھر آدھی دنیا پر موصل والوں کی بادشاہی ہوگی۔ صرف ایک 4 دیواری تھی جس کے اندر 4 آدمی بیٹھے کچھ اور قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ایک حسن الادریس بھی تھا۔ پچھلی قسط میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ حسن الادریس سلطان ایوبی کا جاسوس تھا جو بیروت سے نہایت قیمتی خبر لایا تھا، اور اس خبر کے ساتھ والی موصل علاء الدین کے ایلچی احتشام الدین اور اس کی رقاصہ بیٹی سائرہ کو بھی سلطان ایوبی کے پاس لے آیا تھا۔ یہ ایک بے مثال کامیابی تھی۔ اسلام کی تاریخ پر اس جاسوس نے بہت بڑا احسان کیا تھا۔ احتشام الدین نے سلطان ایوبی کو بتایا تھا کہ صلیبی موصل کے قریب پہاڑیوں کی کھوہ میں اسلحہ اور آتش گیر سیال اور رسد کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کریں گے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کوہستان کو اپنی فوج کا اڈا بنائیں گے۔ موصل کو تو وہ اپنے چھاپا ماروں کا اڈا بنا رہے تھے۔ اس حقیقت کو سلطان ایوبی اور سالار سمجھ سکتے تھے کہ جس فوج کا اڈا اور رسد قریب ہو وہ آدھی جنگ جیت لیتی ہے۔ صلیبی فوج کو یہ تلخ تجربہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے جب کبھی پیش قدمی کی یا حملہ کیا، سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے عقب میں جا کر ان کی رسد تباہ کر دی یا رسد اور فوج کے درمیان حائل ہو کر رسد روک لی۔ آگے سلطان ایوبی نے یہ انتظام کر رکھا ہوتا تھا کہ پانی جہاں کہیں ہوتا تھا وہاں قبضہ کر لیتا تھا، جہاں کہیں گھاس اور چارہ ہوتا وہاں بھی وہ قبضہ کر لیتا، یا گھاس وغیرہ کٹوا لیتا یا تباہ کر دیتا تاکہ صلیبیوں کے گھوڑوں اور اونٹوں کو چارہ نہ مل سکے۔ اس کے علاوہ وہ بلندیوں پر اپنے تیر اندازوں کی ٹولیاں بٹھا دیتا تھا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سلطان ایوبی نے اپنی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ معلوم کرے کہ صلیبی کس مقام پر ذخیرہ کر رہے ہیں۔ اس نے چھاپا مار دستوں کے سالار سارم مصری سے کہا تھا کہ جب ذخیرے کا مقام معلوم ہو جائے
تو اسے تباہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ سلطان ایوبی کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی اب مکمل تیاری کر کے کھلی جنگ لڑیں گے۔ اس سے پہلے وہ صلیبی علاقوں پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے جب احتشام الدین کی زبانی صلیبیوں کے عزائم کی اطلاع ملی تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ صلیبیوں کو کہیں بھی قدم نہ جمانے دیے جائیں۔ اس نے ایک حکم یہ دیا کہ معلوم کرو کہ صلیبی کوہستان میں کہاں ذخیرہ جمع کر رہے ہیں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ سنجار کی طرف پیش قدمی کرو اور قلعے کو محاصرے میں لے لو۔ سنجار موصل سے کچھ دور ایک اہم قلعہ اور جنگی اہمیت کا ایک قصبہ تھا۔ اس کا امیر شرف الدین بن قطب الدین تھا۔ سنجار کو اپنے قبضے میں لینے کا اقدام سلطان ایوبی کے اس منصوبے کی کڑی تھی جس کے متعلق اس نے کہا تھا کہ وہ اب کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگے گا بلکہ تلوار کی نوک پر تعاون حاصل کرے گا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسلمان امراء خود مختار حکمران رہنا چاہتے ہیں، اس لیے صلیبیوں کے ساتھ درپردہ معاہدے کر رہے ہیں۔ سنجار کے امیر شرف الدین کے متعلق سلطان ایوبی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ والی موصل عزاء الدین کا دوست ہے، اور اس دوستی کی بنیاد یہی ہے کہ سلطان ایوبی کے خلاف محاذ مضبوط کیا جائے۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے جاسوسوں کا جائزہ لیا۔ موصل میں اس کے جاسوس موجود تھے، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ کسی زیادہ ذہین اور جرأت مند جاسوس کو ان کے پاس بھیجا جائے، کیونکہ اسے خیال تھا کہ صلیبیوں کا ذخیرہ معلوم کرنا مشکل کام ہو سکتا ہے۔ حسن الادریس نے اپنی خدمات پیش کی۔ حسن بن عبداللہ اسے نہیں بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ وہ لمبے عرصے تک بیروت رہا تھا، اس لیے اسے پہچانا جا سکتا تھا۔ حسن الادریس بھیس اور اپنا لب و لہجہ بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ اگر بیروت چلا جائے تو ایسا بحروب دھارے گا کہ جو اسے پہچانتے ہیں وہ بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ موصل میں تو اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آخر اسی کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور سلطان ایوبی نے خود اسے کچھ ہدایات دی۔ میرے عزیز دوست، سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر حسن الادریس سے کہا، تاریخ میں نام سلطان ایوبی کا آئے گا۔ شکست کھاؤں گا تو تاریخ مجھے شرمسار کرے گی، اور فتح حاصل کر کے مروں گا لوگ میری قبر پر پھول چڑھائیں گے اور آنے والی نسلیں مجھے خراج تحسین پیش کرے گی۔ یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ فتح کا صحرا تمہارے سر ہوگا، تمہارے ان ساتھیوں کے سر ہوگا جو دشمن کے اندر جا کر خبر لاتے اور میری فتح کا باعث بنتے ہیں۔ میں شکست کھاؤں گا تو یہ میری اپنی غلطی ہوگی، میں نے تمہاری اطلاع کے مطابق عمل نہ کیا، اور میں فتح حاصل کروں گا تو یہ تمہاری فتح ہوگی، کیونکہ میری آنکھیں اور میرے کان تم ہو۔ میری روح تمہاری قبر پر پھول چڑھاتی رہے گی۔ عظیم تم ہو اور تمہارے جاسوس ساتھی۔ میری کوئی عظمت نہیں، میں پوری فوج لے کر سنجار جا رہا ہوں، تم اکیلے جا رہے ہو۔ میں جو فتح پوری فوج کے ساتھ حاصل کروں گا وہ تم اکیلے کر لو گے۔ جاؤ میرے دوست، خدا حافظ۔ جب حسن الادریس ایک غریب مسافر کے بھیس میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر نصیبہ کی خیمگاہ سے نکلا، اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ دور نکل گیا تو اسے بے شمار گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دینے لگے۔ وہ رک گیا، اسے معلوم تھا یہ گھوڑے کس کے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی سنجار کو محاصرے میں لینے جا رہا تھا۔ اس نے نصیبہ سے اپنا کیمپ اکھاڑا نہیں تھا، اپنا ہیڈ کوارٹر اور کچھ عملہ وہیں رہنے دیا، اور اپنے محفوظہ یعنی ریزرو ٹروپس کو بھی تیاری کی حالت میں نصیبہ چھوڑ گیا تھا۔ تم یہاں یہ معلوم کرنے آئے ہو کہ صلیبی پہاڑوں میں اپنا ذخیرہ کہاں رکھیں گے، موصل کے جاسوسوں کے کمانڈر نے کہا، اور ہم یہاں یہ معلوم کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ یہ درویش کون ہے جو انہی پہاڑیوں میں کہیں جا بیٹھا ہے۔ کوئی اسے امام مہدی کہتا ہے اور کوئی عیسیٰ۔ اس نے حسن الادریس کو پوری تفصیل سے بتایا کہ اس درویش کو شہر میں اور ارد گرد کے علاقے میں کیسی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ ان پہاڑیوں کے قریب سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں۔ کچھ تو اپنی فوج کے سنتری ہیں اور کچھ اجنبی سے آدمی ہیں جو کسی کو آگے نہیں جانے دیتے۔ درویش کسی پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا ہے، اسے خدا آسمان سے کوئی اشارہ دے گا۔ رات کو لوگ اپنی چھتوں پر کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ چلا اٹھتے ہیں، وہ رہا اشارہ۔ لوگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ چاروں جاسوس تھے، انہیں خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی جس میں یہ تعلیم بھی شامل تھی کہ توہم پرستی حرام ہے، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ ہے وہ انسان خود ہے۔ جہاں موصل کے ہر باشندے کے دماغ پر یہ درویش غالب آ گیا تھا، وہاں یہ چار جاسوس درویش کی حقیقت معلوم کرنے کی فکر میں تھے۔ میرے دوستو، میری بات ہنسی میں نہ ٹال دو تو کہوں، حسن الادریس نے کہا، جہاں درویش ہے وہاں صلیبیوں کا ذخیرہ ہے، اور یہ کوئی معمولی ذخیرہ ہوتا تو اس علاقے کے لوگوں کے لیے ممنوع قرار دے کر درویش کا ڈھونگ نہ رچایا جاتا۔
تم جانتے ہو کہ اتنے وسیع علاقے کے ارد گرد پوری فوج کا پہرا کھڑا کر دو تو بھی کوئی نہ کوئی اندر چلا ہی جاتا ہے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ یہاں خدا کا بھیجا ہوا ایک درویش بیٹھا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس علاقے میں کوئی آئے تو کوئی ادھر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا۔ یہ اعلان میں کہا گیا ہے کہ جس نے اس علاقے میں جانے کی اور درویش کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہ کوڑی ہو جائے گا اور اس کے بچے اندھے ہو جائیں گے۔ حسن الادریس کے ایک اور ساتھی نے کہا، تم نے یہ بتا کر کہ سلیبی وہاں کچھ رکھیں گے ہمارا آدھا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ درویش سلیبیوں کا کوئی ڈھونگ ہے یا یہ معلوم کرنا ہے کہ انہوں نے وہاں ظہیرہ کیا کیا ہے۔ درویش کو ظہیرہ کے ساتھ تباہ کرنا ہے، حسن الادریس نے کہا، اور لوگوں کو اس وہم سے بچانا ہے جو ان پر طاری کر دیا گیا ہے۔ جاسوسوں کے کمانڈر نے کہا، سلیبیوں کی عقل کی تعریف کرو، وہ اس جگہ ایک درویش کو بٹھا کر اپنے ظہیرے کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ موصل کی فوج اور لوگوں کو اور والی موصل کو بھی خدا کے اشارے کا جھانسا دے کر جنگی تیاریوں سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ فوج بھی اور لوگ بھی خدا کے اس اشارے کے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں جو درویش کو ملے گا۔ والی موصل کا درویش کے متعلق کیا رویہ ہے؟ حسن الادریس نے پوچھا۔ درویش اس کے محل میں اس کے 6 گھوڑوں کی بھگی پر گیا تھا، کمانڈر نے جواب دیا، اور درویش اسی بھگی میں پہاڑوں میں گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عزاء الدین بھی اس سازش میں شامل ہے یا وہ اس سازش کا شکار ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ رضی خاتون محل میں موجود ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ محل میں درویش کی حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے اس علاقے اور درویش کی حیثیت معلوم کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ سنجار کے قلعے کی دیواروں پر سنتری نیم بیدار تھے۔ وہ زمانہ جنگ و جدل کا تھا، مگر سنجار کے امیر شرف الدین بن قطب الدین کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سلیبیوں کا حاشیہ بردار تھا، اس لیے ان سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ والی حلب عماد الدین اور والی موصل عزاء الدین نے اسے کہا کہ اسے جب بھی ضرورت پڑی وہ دونوں اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی نیت کا علم نہیں۔ وہ شراب اور عورت میں بدمست ہو کر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ سلیبیوں نے اسے 2 بڑی حسین لڑکیاں تحفے کے طور پر بھیجی تھی۔ یہ لڑکیاں اسے بیداری کے خوابوں میں مگن رکھتی تھی۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے ایک شرارہ سا گزر گیا اور سنتری پر دہشت طاری ہو گئی۔ یہ شرارے قلعے کے اندر گرے اور بھیانک شعلے بن گئے۔ قریب ہی کوئی سامان پڑا تھا اور اس کے قریب ایک مکان تھا۔ دونوں کو آگ لگ گئی۔ یہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں تھیں جو سلطان ایوبی کی فوج نے منجنیکو سے پھینکی تھی۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے فلیتے بندھے ہوئے تھے۔ ہانڈیاں مٹی کی تھیں جو گر کر ٹوٹی تو اندر کا سیال پھیل گیا اور جلتے ہوئے فلیتوں نے اسے آگ لگا دی۔ قلعے میں قیامت بپا ہو گئی۔ قلعے کے اوپر رات روشن ہو گئی۔ ہر کوئی جاگ اٹھا۔ امیر شرف الدین کو جگایا گیا۔ اس نے کھڑکی میں سے شعلے دیکھے تو واہی تباہی بکتا باہر آیا۔ کسی وقت شرف الدین مرد میدان ہوا کرتا تھا، مگر سلیبیوں نے اسے شراب اور لڑکیوں سے اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ اس رات اس کے قدم نہیں اٹھتے تھے۔ راتوں کو ریگزاروں اور سنگلاہ وادیوں میں بلا تھکے لڑنے والا جنگجو چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر قلعے کا رات کی ڈیوٹی والا کماندار اوپر سے دوڑا آیا اور شرف الدین کو بتایا کہ قلعہ محاصرے میں ہے۔ کس بدبخت نے محاصرہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے، کماندار نے جواب دیا۔ وہ باہر سے للکار رہے ہیں کہ قلعے کے دروازے کھول دو ورنہ ہم قلعے کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ شرف الدین کا نشہ اتر گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر بعد بولا، دروازہ کھول دو، ہم خود باہر جائیں گے۔ کچھ دیر بعد قلعے کا دروازہ کھلا اور شرف الدین باہر نکلا۔ اس کے ساتھ مشعل بردار تھے۔ ادھر سے سلطان ایوبی نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ وہ آگے جا کر شرف الدین کو اس کے پاس لے آئے۔ وہ خود ہی آ رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے سلطان ایوبی ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ شرف الدین سلطان ایوبی کے سامنے جا کر گھوڑے سے اترا اور بازو پھیلا کر اس کی طرف دوڑا، لیکن سلطان ایوبی نے ایسا سرد رویہ اختیار کیا کہ بد دلی سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ شرف الدین، سلطان ایوبی نے کہا، اپنی فوج اور جنگی سامان کے سوا قلعے میں سے جو کچھ لے جانا چاہتے ہو صبح طلوع ہونے سے پہلے نکال کر لے جاؤ، پھر ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اس نے اپنے ایک سالار سے کہا، کچھ نفری اپنے ساتھ لے جاؤ اور نظر رکھو کہ قلعے سے فوج اور جنگی سامان باہر نہ جائے۔ فوج کی گنتی کرو اور اسے اپنی فوج میں شامل کر لو۔ میں آپ کا غلام ہوں، سلطان، شرف الدین نے کہا۔ قلعہ اور فوج آپ کی ہوگی، مجھے قلعے میں رہنے دے۔ قلعے کی ضرورت تھی تو مقابلہ کرتے، سلطان ایوبی نے کہا۔
تم جیسے بزدلوں اور ایمان فروشوں کو حق حاصل نہیں اتنے بڑے قلعے کے امیر کہلائیں۔ میں اور آپ کا مقابلہ کرتا، شرف الدین نے کہا۔ میں نے سنا کہ آپ آئے ہیں تو میں باہر آ گیا۔ مسلمان مسلمان کے خلاف کیسے لڑ سکتا ہے جیسے پہلے لڑ چکا ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ شرف الدین، تم صلیبیوں کے دوست ہو اور نام کے مسلمان، ذرا اپنی حالت دیکھو، تم سپاہی سے کیا بن گئے ہو؟ ایمان بیچ کر عیاشی خریدنے والوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ شراب اور عورت نے تم میں جرت نہیں رہنے دی، تم جھوٹ بھی بولتے ہو۔ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اپنا قلعہ یوں لڑے بغیر اور مرے بغیر میرے حوالے نہ کرتے۔ سلطان عالی مقام، شرف الدین نے التجا کی، مجھے قلعے میں رہنے دیجیے۔ سلطان نے اپنے ایک سالار سے کہا، اسے قلعے میں لے جاؤ اور قید میں ڈال دو، اس کی خواہش پوری کر دو۔ 3-4 آدمی آگے بڑھے تو شرف الدین نے سلطان ایوبی کے قریب ہو کر کہا، میں موصل جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، عزیز الدین تمہارا دوست ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ سنجار پر سلطان ایوبی نے قبضہ کر لیا اور تقی الدین کو اس کا قلعہ دار اور امیر مقرر کیا۔ اس سے آگے آمد ایک قلعہ تھا۔ سلطان ایوبی نے رات کا باقی حصہ سنجار قلعے میں گزارا اور صبح آمد کی طرف کوچ کر گیا۔ آمد، جسے آج کل امیدہ کہا جاتا ہے، دجلہ کے کنارے ایک مشہور قصبہ تھا اور اس کا بھی امیر مسلمان تھا۔ یہ قصبہ ایک قلعہ تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے محاصرے میں لے لیا۔ وہاں کی فوج اور شہریوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر 8ویں روز امیر نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی نے وہاں کا جو امیر اور قلعہ دار مقرر کیا، اس کا نام نور الدین تھا، جو کارا ارسلان کا بیٹا تھا۔ رادی 4 صلیبیوں کے ساتھ ابھی سفر میں تھی۔ اس کی جسمانی حالت ٹھیک ہو گئی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے آرام کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن اس رات کے بعد جب اس نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ اس کے ذہن میں صلیبی کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، تمہیں خدا نے دھتکار دیا ہے، کوئی نیکی کرو، خدا تمہیں بخش دے گا۔ اس کی جسمانی حالت تو ٹھیک تھی، لیکن جذباتی حالت بہت بری تھی۔ وہ جس کے ساتھ حج کو جا رہی تھی، اس کی یاد اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے تصوروں میں حجاز کے قافلے سوئے منزل چلتے رہتے تھے۔ وہ جب بہت پریشان ہو جاتی تو یہ سوچنے لگتی کہ خدا اسے اس کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ گناہوں سے بخشش کس طرح مانگی جاتی ہے۔ رادی اپنے 4 محافظوں کے ساتھ منزل کے قریب آ گئی تھی۔ یہ اب موصل کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک روز انہوں نے ایک شتر سوار دیکھا جس نے انہیں دیکھ کر اونٹ روک لیا تھا۔ اس نے سر اور چہرہ سیاہ پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ اس کی نظریں رادی پر جمی ہوئی تھی۔ صلیبی سپاہی اپنی فوجی وردی میں نہیں تھے، اس لیے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ صلیبی سپاہی ہیں۔ انہیں ڈاکو یا مسافر کہا جا سکتا تھا۔ اس شتر سوار کی آنکھیں دیکھی تھی؟ ایک صلیبی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ بہت غور سے دیکھی تھی، دوسرے سپاہی نے جواب دیا۔ میں ان نظروں کو پہچانتا ہوں۔ اب ہمیں زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا۔ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ کسی ڈاکو کی نظر میں آ گئی تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ آگے علاقہ پہاڑی ہے۔ وہ دن بھر چلتے رہے۔ شام کے بعد 2 چٹانوں کے درمیان موزوں جگہ دیکھ کر انہوں نے گھوڑے روک لیے اور کھانے پینے کا اہتمام کرنے لگے۔ کھانے کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے۔ صرف ایک سپاہی ہر رات کی طرح جاگتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کوئی آہٹ سنائی دی۔ یہ کسی گیدڑ وغیرہ کے چلنے سے ڈھلان سے پتھر لڑکا ہوگا، لیکن سپاہی چوکنا ہو گیا۔ اس نے کان کھڑے کر لیے۔ آہٹ سنائی دی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو جگایا اور اسے کان میں بتایا کہ اسے کسی کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ وہ بھی اٹھا۔ دونوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ رات تاریک تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اب کوئی آہٹ سنائی نہیں دیتی تھی۔ رات کے سکوت میں یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ پنگ پنگ کی آواز سنائی دی۔ بیشتر اس کے کہ دونوں سپاہی ان آوازوں کی سمت معلوم کر سکتے، ایک ایک تیر دونوں کی پسلیوں میں اتر گیا۔ ان کے ساتھی دن بھر کے تھکے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے۔ ان دونوں نے تیر کھا کر انہیں آوازیں دیں تو وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ ایک مشعل بھی جل اٹھی جو ان دونوں سپاہیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فوراً بعد وہ 7-8 آدمیوں کے محاصرے میں آ گئے۔ ان میں ایک نے چہرہ اور سر پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا۔ یہ وہی معلوم ہوتا تھا جو دن کے وقت اونٹ پر سوار تھا، اور اس نے رک کر رادی کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ دونوں سپاہی تھے۔ انہوں نے تلواروں سے مقابلہ کیا، لیکن 7-8 برچھیوں نے ان کے جسم چھلنی کر دیے اور رادی حملہ آوروں کے قبضے میں آ گئی۔ وہ الگ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ مشعل کے ناچتے ہوئے شعلے میں اس کا حسن ایسا پر اسرار لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق نہ ہو۔ رادی کو گھوڑے پر سوار کر لیا گیا۔
स्याह पगड़ी वाला भी घोड़े पर सवार हुआ और दोनों घोड़े पहलू ब पहलू चलने लगे। उस आदमी ने राधी से पूछा, अपने मुतल्लिक कुछ बताओगी? राधी ने अपने मुतल्लिक सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसके हज वाले काफिले पर हमला हुआ और सलीबियों की कैदी हुई। राधी को जहाँ ले जाया गया वो कोई महल या मकान नहीं, बल्कि एक चौकोर खैमा था। उसका आधा हिस्सा ज़मीन के ऊपर और बाकी निस्फ ज़मीन में था। कनाते और ऊपर शामियाना फूलदार रेशमी कपड़े का था। अंदर कालीन बिछा हुआ था और चौड़ा पलंग था। फानूस रोशन थे। गुमान नहीं होता था कि ये खैमा है। शराब की सुराही भी रखी थी। वहाँ 3 आदमी मौजूद थे जिनके मुतालिक फ़ौरन पता चल गया कि सलीबी हैं। उन्होंने राधी को देखा तो वो खामोशी से और हैरत से उसे देखने लगे। स्याह निकाब पोश उसके साथ था। उसने पगड़ी का निकाब उतार फेंका और बोला, ऐसा तोहफा पहले कभी देखा है? और ये रकासा है। राधी खामोश खड़ी रही। फानूस की रोशनी में उसका हुस्न और ज्यादा तिलस्माती लगता था। वो जहाँ भी खौफजदा नहीं थी। उसे पलंग पर बिठाया गया और पूछा गया कि वो कौन है और कहाँ जा रही थी। राधी ने अपनी जिंदगी की कहानी एक बार फिर सुना दी। उसकी कहानी से वहाँ कोई भी मुतासर ना हुआ। उन लोगों के पास मुतासर होने वाले जज्बात की कमी थी। इस सवाल के जवाब में कि वो कहाँ जा रही थी, उसने कहा, मुझे किसी सलीबी बादशाह के पास ले जाया जा रहा था। तो क्या तुमने 4 सलीबियों को कत्ल कर दिया है? एक आदमी ने गुस्से से उस आदमी से पूछा जो राधी को लाया था। वो सलीबी नहीं लगते थे, उसने जवाब दिया। तुमने मुझे कहा कि 2 लड़कियां ले आओ ताकि इस वीराने में दिल बहलाने का कोई जरिया हो। मुझे इत्तफाक से यह नजर आ गई। मैंने इन चारों को मशकूक मुसलमान समझा, पीछा किया और उन्हें कत्ल करके लड़की ले आया। तुम्हारे साथ कौन कौन था? सिर्फ 2 आदमी थे, उसने जवाब दिया। बाकी 5 मुसल के मुसलमान थे जो यहाँ पहरे का काम करते हैं। अगर ये राज फाश हो गया कि तुमने अपने किसी हुक्मरान का तोहफा उसके मुहाफिजों को कत्ल करके उड़ा लिया है तो उसका नतीजा जानते हो क्या होगा? वो खामोश रहा। अचानक एक आदमी खेमे में उतरा और बोला, ये राज फाश नहीं होगा। तुम डरते हो कि हम जो मुसलमान तुम्हारे साथ हैं ये राज फाश कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। ये कौन है? ये मेरा खास आदमी है, स्याह पगड़ी वाले ने जवाब दिया और मुसल के किसी बड़े आदमी का नाम लेकर कहा, उसने दिया है। काबिल एतमाद और अक्लमंद है। मैं आपका ही आदमी हूँ, उसने कहा। मुसल, और इस इलाके के जो राज आपके पास जाते हैं वो मेरे और मेरे साथियों के हासिल किए हुए होते हैं। इससे कुछ और बातें पूछी गई जिनके जवाब में उसने ऐसे अंदाज से बातें की कि सब ने उसे काबिल एतमाद समझ लिया। किसी को ज़रा भर भी शुबा ना हुआ कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का बड़ा ही खतरनाक जासूस है जिसका असल नाम हसनुल अदरीस है। खुदा ने उसके चेहरे मोहरे और जिस्म की साखत में ऐसी जज्बियत पैदा की थी कि देखने वाला उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसने अपनी ज़ुबान और लबो लहजे में ऐसा जादू पैदा कर लिया था जिसे सुनने वाला मशहूर हो जाता था। वो अदाकारी और लहजा बदल कर बात करने का माहिर था।